السلام علیکم ناظرین، کرک بے محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی اہم سوال اور اہم کویسچن ہے۔ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن ایک دن ہم نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے لیے کوئی ایسے ہم کام کر کے جائیں، ایسا کوئی عمل کر کے جائیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے، صدقہ جاریہ ہو ہمارے لیے۔ تو اگر کوئی فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم حیات ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کیا کام کر کے جا سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں تو ہم نیکی کرتے ہیں کوئی، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے، وہ کون سی عمل ہے؟ بہت ہی اہم اور زبردست پروگرام ہے یہ، ہم سب کو سماعت فرمانا چاہیے اور اس پر جو ہے نا وہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جی شیخ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسا کی اولاد کو بندہ دین سیکھنے کے لیے کتابیں لکھ کے دے دیتا ہے، جی ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ آگے جتنے لوگوں کو دین کی تعلیم دے گا قیامت تک بکس لے کے دینے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ سبحان۔ اسی طرح دین کا علم چھوڑ کے گیا، ایک عالم دین تھا، مولانا صاحب تھے، قاری صاحب تھے، قرآن پڑھاتے تھے، شاگردوں کو چھوڑ گئے، آگے دین کا علم پھیلتا گیا۔ اسی طرح جیسے آپ ہیں، آپ ماشاءاللہ چینل کو ہینڈل کرتے ہیں، دین کے علم کے لیے آگے بڑھ کے اس کو پبلش کرتے ہیں، اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور یہ پھیلتی جاتی ہے ورلڈ میں، اور جناب قیامت تک کے لیے یہ ریلز پھیلے گی۔ جی آپ کے اس ہاتھوں نے جو کام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت تک اس کا اجر دیتا رہے۔ سبحان۔ لوگ عمل کریں گے، آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح نیک اولاد، جی اللہ تعالیٰ نے آپ بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، آپ اس کو دین کا علم سکھا دیتے، وہ آگے پھیلاتا ہے، آپ کو اجر ملتا رہے۔ سبحان۔ اسی لیے قرآن کی تعلیم، آپ قرآن سیکھتے ہیں، آگے سکھا دیتے ہیں، کسی کو قرآن لے کے دے دیتے ہیں، تو یہ بھی اجر جاری رہے گا۔ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی جگہ پہ پانی کا انتظام نہیں تھا، آپ کر دیتے ہیں جا کے، تو لوگ پانی پیتے رہیں گے، کنواں کھدوایا ہے، جب تک رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح مسجد یا مدرسہ تعمیر کرایا آپ نے، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، جب تک وہاں نماز، روزہ، اذان ہوتی رہے گی، آپ کو اجر ملتا رہے گا، اور مساجدیں قیامت تک رہنی۔ اور اسی طرح کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کر دینا، کوئی آدمی ہے وہ گناہ گار ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ بندہ سمجھ آتا ہے، آپ کو فالو کر لیتا ہے، آپ کی ریل اپلوڈ کی ہوئی کو سن کے نیک ہو جاتا ہے، تو آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے تو وہ ایسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، فرشتوں کو بھی نہیں پتا، تو آپ کو اجر جا رہا ہے۔ قبر میں ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی، آپ کو سمجھ نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کے لیے دعا کیا کرو، اللہ آپ کی دعا کی وجہ سے، آپ کی سلامتی والی دعا کی وجہ سے آپ کے مردے کی قبر میں عذاب کو روک دیتا ہے۔ اللہ۔ اس لیے آپ لوگوں کو تعلیم ایسی دیں، لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ بے شک۔ اور اسی طرح کسی جگہ پہ درخت لگوا دینا، تو جب تک لوگ سایہ میسر رہے گا، پرندے کھاتے رہیں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح یتیم غریب کی مدد کر دینا، سبحان۔ تو وہ جب تک آپ کی گاڑی دی ہوئی یا کوئی چیز دی ہوئی، آپ دنیا سے چلے گئے، استعمال کرتا رہتا ہے، آپ کو اجر ملتا ہے۔ وہ شرع کی کسی جگہ پہ آپ نے اس کو گاڑی لے کے دی، وہ سواریاں لے کر جاتا ہے، آتا اس کا روزگار چل پڑتا ہے، اس کو ریڑھی لے کے دے دی، کوئی چیز لے کر، آپ کو اس کا اجر ملے گا پر۔ اور اسی طرح کسی یتیم غریب کی مدد، اچھا اخلاق اور کردار، ویسا یہ بہت بڑا اجر بن جاتا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے بعد آپ کا بہیو بڑا اچھا تھا، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ بھی با اخلاق بن گئے، سبحان اللہ۔ آپ کے کردار سے متاثر ہو کے وہ بھی با کردار بن گئے،
تو ان سے آگے اور لوگوں نے تعلیم میں نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹا کس باپ کا ہے یار, بڑا اچھا ہے, اس کا باپ بڑا اچھا تھا, وہ بھی با اخلاق تھا, یہ بھی با اخلاق, آگے اس کی نسل با اخلاق ہے. جتنا اجر ان کو ان کے اخلاق کا ملے گا, اس کو بھی ملے گا. اور آخر پہ میں ایک حدیث رکھتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر سب سے زیادہ وزن ترازو کے اندر جس چیز کا ہوگا وہ بندے کا اچھا اخلاق ہے. تو اس لیے ناظرین سب سے زیادہ محنت اپنے آپ پر, اپنی اولاد پر اخلاق کی کریں, کردار کی کریں. آپ کی اولاد کا اخلاق اچھا ہوگا نا, آپ کا ترازو نیکیوں کا بھر جائے گا انشاءاللہ, اور اتنا وزنی ہو جائے گا کہ گناہ مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی. ناظرین اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.